سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 4. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا. میرا آپ کا ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام پر جو کتاب، جو قرآن کریم، جو کلام اللہ پاک نے نازل کیا وہ اللہ کا آخری پیغام اور آخری کلام ہے، اور وہ محفوظ کلام ہے. اللہ پاک نے اس کی ہر زیر زبر پیش حرف کے ہر نقطے کی بھی حفاظت کی ہے، اور قرآن کریم تا قیامت بھی محفوظ رہے گا، قیامت کے بعد جنت میں بھی محفوظ رہے گا. مجھے آپ کو تمام انسانوں کو اللہ پاک نے اس کی اتباع کا حکم دیا ہے. اس کی اتباع کے اندر ہی ہماری فلاح ہے. جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں کے انجام سے ڈراتے ہیں جنہوں نے اللہ کے اس وقت کے نازل ہونے والے کلام کو ٹھکرایا، اس کو نظر انداز کیا، اس سے روگردانی کی، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں بنائی. پہلی قوموں نے جب اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے پیغام کے ساتھ یہ سلوک کیا تو ان کا حشر کیا ہوا، تاکہ ہم بھی اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کی اس کتاب اور قرآن مبین کی ہم ایک ایک قدم پر ہم اس کی اتباع کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. قرآن پاک کا ایک موضوع ہے تذکیر بآلاء اللہ، اور ایک موضوع ہے تذکیر بایام اللہ. تذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو یاد دلاتے ہیں. میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے شجر حجر دریا ساری کائنات بنائی. یہ تذکیر بآلاء اللہ، نعمتوں کا ذکر. اور ایک موضوع ہوتا ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ اپنے دن یاد دلاتے ہیں. اللہ کے دنوں سے مراد علماء نے لکھا ہے وہ دن جس دن دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرنے والے اللہ کے مقابلے میں خس و خاشاک کی طرح بہ گئے. وہ دن گویا کہ اللہ کے دن ہے، تو اللہ پاک ان کو یاد دلاتے ہیں. تو یہاں ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے کسی قوم کا نام لیے بغیر ان دنوں کو یاد دلایا. فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہیں،
اہلکناہا جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہ کم کتنی پوچھنے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے. کم ایک استفہامیہ ہوتا ہے سوال کرنے کے لیے، یہ چیز کتنے کی ہے، کتنے لوگ اس واقعے میں شہید ہوئے، یہ پوچھنے کے لیے ہوتا ہے. ایک خبر دینے کے لیے. یہاں یہ کم خبر دینے کے لیے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ بہت ساری بستیاں، بہت سارے شہر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ہلاک کر دیے. کیوں ہلاک کیے؟ کہ انہوں نے اللہ کی پاک کلام جو بھی ان پہ نازل ہوئی اس سے منہ پھیر لیا. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فجاء بأسنا بیاتا، ہمارا عذاب ان پہ آیا رات کے وقت. او ہم قائلون، یا اس وقت جب وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے. قائلون یہ قیلولہ سے ہے، دوپہر کے سونے کو قیلولہ کہتے ہیں. مطلب یہ کہ عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے. جس طرح ایک انسان کی موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. کوئی دن کو جاتا ہے، چلتا پھرتا کام کرتا موت آ جاتی ہے. کوئی رات کو سویا ہی موت کی وادی میں چلا گیا، اٹھنا ہی نصیب نہیں ہوا. کسی کی غفلت کی حالت میں آ جاتی ہے، کسی کی عبادت کی حالت میں آ جاتی ہے. اللہ ہمیں اچھی حالت میں موت نصیب فرمائے. اسی طرح پورے جہان کی موت یعنی قیامت وہ بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا کسی قوم پر عذاب وہ بھی اچانک دفعتاً کسی بھی وقت آ سکتا ہے. وہ فرمائے کبھی رات کو سوئے ہوئے، کبھی دن کو سوئے ہوئے اللہ کا عذاب آ گیا. جب عذاب آ جاتا ہے پھر ان کی پکار کیا ہوتی ہے، پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. جب عذاب میں پکڑے جاتے پھر کیا کہتے تھے؟ اللہ پاک فرماتے فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، پھر کوئی پکار نہیں ہوتی تھی ان کی جب ہمارا عذاب آ جاتا تھا. پھر ان کی زبان پہ کوئی لفظ نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے الا ان قالوا انا كنا ظالمین. وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی قصوروار تھے، ہم ہی خطا کار تھے، ہم اس عذاب کے مستحق تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی. میرے عزیز دوستو، غلطی کا اعتراف اللہ کو بہت پسند ہے. بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، مان لے، اور پھر اللہ سے کہے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. تو اللہ اس کے گناہوں کو دھو کر بالکل اس کو صاف ستھرا کر دیتے. لیکن یہ نظام تب تک چلتا ہے جب موت کے آثار شروع نہیں ہو جاتے، عذاب کے آثار شروع نہیں ہو جاتے، قیامت کے آثار شروع نہیں ہو جاتے، تب تک یہ توبہ کا نظام چلتا ہے. لیکن جب موت کے آثار شروع ہو جائے، قیامت یا عذاب کے آثار شروع ہو جائے، تو پھر بندہ دعائیاں دے، معافیاں مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، پھر اس کی کوئی توبہ کوئی استغفار کسی کام کی نہیں ہوتی. فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تو کیا کہا؟ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. لیکن اب کا ماننا کوئی فائدہ مند نہیں، کیونکہ اب موت کے آثار شروع ہو چکے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے جب عذاب آ جاتا پھر اس کے سوا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا کہ جی ہمارا ہی قصور تھا، ہم ہی خطا کار تھے، ہم ہی گناہ گار تھے، ہم اس عذاب کے لائق تھے. اللہ پاک فرماتے یہ تو دنیا کا منظر ہے، قیامت کا ایک منظر آئے گا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. جن لوگوں کے پاس رسول بھیجے گئے ہم ان سے بھی ضرور پوچھیں گے، اور جن رسولوں کو بھیجا گیا ہم ان سے بھی ضرور سوال کریں گے. پکی بات ہے، قوموں سے بھی سوال ہوگا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سوال ہوگا.
قوموں سے جو سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے قوموں سے سوال ہوگا، ہاں بھئی اللہ کے نبی، میرے نمائندے تمہارے پاس آئے، دین پہنچایا، میرا پیغام پہنچایا۔ قومیں بعض حالات میں مکر جائیں گی، بعض حالات میں اعتراف کریں گی۔ بعض نبیوں کے جب یہ سوال ہوگا تو قومیں انکار کر دیں گی، یہ ہمارے پاس آئی کوئی نہیں تھے، انہوں نے کوئی ہمیں تبلیغ نہیں کی۔ تو اللہ پاک انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے ہاں بھئی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام کہیں گے جی ہے گواہ۔ کون گواہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے، میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ کتنا بڑا اللہ نے ہمیں اعزاز دیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم لوگوں کے خلاف گواہی دو گے، جو انبیاء کے منکر ہوں گے ان کے خلاف اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم گواہ بنو گے، اور تمہاری گواہی دینے کے لیے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ کیسے اللہ نے ہمیں اس امت کو عزت دی ہے۔ اور فرمایا اسی طرح ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، انبیاء علیہ السلام سے سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ کہ جی آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، آپ کو بھیجا تھا، آپ نے پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا؟ حدیث پاک میں آتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے فرمایا کہ میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ مفہوم حدیث یوں ہے، میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ آیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا کہ نہیں؟ تو تم کیا کہو گے، کیا گواہی دو گے؟ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی مقدس جماعت نے عرض کیا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تب بھی گواہی دیں گے، اب بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچایا نہیں، بل ادیت حق الابلاغ، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں 3 دفعہ آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، میں نے تیرا دین تیری کو امت تک، تیرے بندوں تک وہ میں نے پورا پہنچا دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب غائبین تک اس دین کو پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ شاہدین تھے، جو موجود نہیں تھے جیسا کہ ہم اور آپ آج کے زمانے کے لوگ، بعد کے زمانے کے لوگ، یہ سب غائبین تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اس ذمہ داری کو سمجھا اور اپنی اگلی نسلوں تک دین پہنچایا۔ وہ نسل در نسل آج الحمدللہ ہم تک دین پہنچ چکا۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ اب یہ ہماری ذمہ داری، آج ہم شاہدین ہیں، آنے والی نسلیں غائبین ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس دین کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیغام کو اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ والدین کی ذمہ داری اپنی اولاد کو اسلام کے عقائد سکھائے، اسلام کی عبادات سکھائے، اسلام کی اخلاقیات سکھائے، اسلام کا جو نظام مغیبات ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر، حشر، پل صراط، جنت یا جہنم، یہ اپنی اگلی نسلوں کو سمجھائیں اور سکھائیں یہ، اور اس کے لیے تیار کریں کہ ہم نے یہاں جانا ہے، ہماری اصل منزل آگے ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا، تمام انبیاء علیہ السلام سے سوال ہوگا، قوموں سے بھی سوال ہوگا۔ اور اللہ پاک فرماتے سوال و جواب کے بعد فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم اپنے علم سے بھی بیان کریں گے، کہ اللہ تو ویسے ہی جانتے ہیں، سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سوال و جواب، یہ قانونی کارروائی، یہ تو چونکہ وہ انصاف کا دن ہے اس لیے قانونی تقاضے سارے پورے کیے جائیں گے، لیکن اللہ تو ویسے بھی جانتے ہیں کس نے کیا کیا ہے،
کہ اللہ کے نبیوں نے یقیناً 100% اپنا پیغام پہنچایا. کوئی نبی علیہ السلام ایسے نہیں جنہوں نے فریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہو. کسی نبی نے بھی ایک بال برابر بھی کوتاہی نہیں کی. اگر اللہ کا نبی اپنی منصب میں کوتاہی کرے تو یہ تو اللہ کے انتخاب پہ حرف اٹھے گا کہ اللہ آپ نے کیسا انتخاب کیا. اللہ کا انتخاب بھی پاک، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی سارے ہی پاک. میرے محترم دوستو، اللہ پاک اس چیز کو جانتے ہیں، لیکن سوال و جواب کے بعد فرمایا پھر ہم اپنے علم سے بھی اس کو بیان کریں گے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کبھی بھی غائب نہیں رہے. اللہ آج بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک اللہ کے سامنے. اللہ رب العالمین سب ماضی، حال، مستقبل میرے آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے سب ایک برابر ہے. اللہ پاک ہمیں اس بات کا یقین بھی نصیب فرمائے، اس کی سمجھ بھی نصیب فرمائے، اور اس پیغام کو، قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہل. صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في